مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یغفر لنا ما وداع واسع الترامیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلہم فی شان حبیبنا اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی حیات النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا علی ابن طالب سیدنا عبدہ طاہرہ طیبہ ام حبیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدنا زینب سلام اللہ علیہ سیدنا حسن سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ ولی امتی وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے بزرگوں اور تمام اہل سلاسل سے تعلق نے سلسلہ عالیہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور فریدی نسبت، آج حضرت امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے، اور آج کا دن ہر مسلمان کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت بڑا ہے. آپ اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کریں. امام حسن علیہ السلام کو جو ہے اصال کریں اور اصال ثواب کر کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ نواسے ہیں جیسے کہ آپ حضور کو بٹھا لیں اور امام حسن کو اٹھا لیں. چلنے کا انداز حضور جیسا، بیٹھنے کا انداز حضور جیسا، گفتار میں بھی حضور جیسے، اور بالکل شبیہ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. آج آپ کی ولادت باسعادت ہے. آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دیوانہ، ایک عاشق، ایک موچی تھا. وہ موچی انتظار کرتا تھا اور اپنی دکان کو خوشبو لگاتا تھا اور اپنی دکان کو روز صاف کر کے رکھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے پاس امام حسن کی جوتی سلنے کے لیے آئے. وہ دعا کرتا تھا اللہ پاک سے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور امام حسن علیہ السلام کی جوتی اس کے پاس سلنے کے لیے گئی، یعنی کہ نعلین پاک. تو اس کو جیسے ہی پتہ چلا، اس نے سر پر رکھی جوتی مبارک کو، سر مبارک پر نعلین پاک کو رکھ کر اور اپنی دکان کو تالا لگایا، گھر گیا، غسل کیا اور غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاتا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور ایک ٹاکا لگاتا ہے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، ایک ٹاکا لگاتا ہے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، ایک ٹاکا لگاتا ہے. بیوی اس موچی کی یہ منظر دیکھ رہی تھی، تو بیوی نے کہا ایسا کیا لیا ہے، تم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو، ایک ٹاکا لگاتے ہو، کیا بات ہے؟ بولے یہ نواسے رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی مبارک ہے، یعنی کہ نعلین پاک ہے. تو بیوی بھی کہتی ہے ٹھہرو، ابھی کچھ نہیں کرنا. بیوی غسل کرتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے، جہاں نماز بچھاتی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، وہ بھی ٹاکا لگاتی ہے. 2 رکعت نماز نفل اس کا شوہر پڑھتا ہے، وہ بھی ٹاکا لگاتا ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ محبت کا عالم دیکھیں ان سے، اور ان کا محبت کا عالم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. آپ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظائف بتائے ہیں، جو ایک اہم وظیفہ بتایا وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے. اللہ تعالیٰ امام حسن کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے بیٹے مانگے، اللہ بیٹا دے دے گا. اللہ بیٹا دینے والے ہیں. اور میرے دوستوں، بزرگوں، ایک دن امام حسن رضی اللہ عنہ کا دسترخوان بہت وسیع
لگا ہوا اور امام حسن سب بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو مسجد میں ایک شخص آیا، وہ کھانا کھاتا ہے ایک لقمہ اور ایک لقمہ اپنی جھولی میں ڈالتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے ایک لقمہ اپنی جھولی میں ڈالتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہم آپ کو باندھ کر دے دیں گے، آپ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ فرمایا میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے رہا، مسجد میں ایک بوڑھا شخص پانی سے روٹی کھا رہا ہے اور سوکھی روٹی پانی سے کھا رہا ہے، میں اس کے لیے لے رہا ہوں۔ امام حسن کہتے ہیں تم کھا لو پیٹ بھر کر، وہ میرے بابا علی ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ کیسا گھرانہ ہے الحمدللہ کہ جو خود تو فاقے میں رہ سکتا ہے لیکن دوسروں کے لیے دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ خود تو یعنی کہ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے آپ بھوک کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با شہادت۔ اور ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، مولا مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی بن طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا برا کہہ رہا ہوں تمہارے بابا کو، تم ہنس رہے ہو۔ تو امام حسن کہتے ہیں تم تھک گئے؟ بولے جی۔ بولے بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے؟ بولے ہاں بہت بھوک لگی ہے۔ امام حسن کو کہا بہت بھوک لگی ہے حسن، تو امام حسن نے دسترخوان لگایا، کھانا کھلایا اسے بھی۔ کھانا کھلانے کے بعد امام حسن نے اس کی حاجت کو پہچان لیا، اس کی طبیعت کو جان لیا، اس کی طبیعت کو سمجھ گئے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ تو وہ بھوکا تھا، وہ حضرت علی کے اوپر اس طریقے کے معاملات کر رہا تھا، اس طریقے کی گفتگو کر رہا تھا کہ جو ناقابل برداشت تھی۔ لیکن مولا مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی بن طالب علیہ السلام کے بیٹے کا حال دیکھو آپ، اور قربان جاؤں امام حسن علیہ السلام پر، میرے ماں باپ، میری سات پشتیں، میری نسلیں قربان، کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے اس سے کہا تھک گئے، بول لیا اب کھانا کھاؤ گے؟ بھوک لگ رہی ہے؟ بولے جی بہت بھوکا ہوں۔ کھانا بھی کھلایا اور اس کی ضرورت کو بھی سمجھ لیا۔ آپ نے چاندی کے سکوں کا ایک پیالہ بھر کر اس کو دے دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا ایسے 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 ہیں، لیکن تم تو بڑے سکی ہو، اور میں نے تمہارے بابا کو اتنا برا بھلا بولا لیکن پھر بھی تم مسکرا رہے تھے، تو تمہارا جیسا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ ہے، یہ تربیت مصطفیٰ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامداد حضرت محمد رحمت للعالمین، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر صلح کا باعث بنے گا، اور یہ صلح کرائے گا، وہ صلح عبیدیہ ہے جو آپ لوگوں کو سب کو علم ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، صلح بھی کرائی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دفعہ زہر دیا گیا میرے دوستوں بزرگوں، اور آپ شہادت پا گئے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، امام حسن کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو کہ آپ کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کیجیے گا۔ اور کل جو روزہ آ رہا ہے 16واں، اس میں وصال مبارک یعنی کہ یوم عرس حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نسبت والے نسبت کی بات بتائیں گے۔ جو نسبت والے ہوتے ہیں وہ نسبتوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں نسبت کو جنواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نسبتوں سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہی ہمیں اٹھائے، اور اس نسبت میں ہی ہمارا حشر فرمائے، اس نسبت کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ بالایمان پر موت ہو۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔